الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال النبي صلى الله عليه وسلم تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله تعالى بنى الإسلام على النزافة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صفائی ہے حسن و لطافت کی بات، صفائی ہے حسن و لطافت کی بات، صفائی حقیقت میں ہے چاند رات، صفائی ہے انسان کی عظمت کا نور، صفائی ہے انسان کی عظمت کا نور، صفائی سے پیدا ہو دل میں سرور، صفائی کشش کا سبب ہے عزیز، صفائی کشش کا سبب ہے عزیز، صفائی سے بڑھ کر نہیں کوئی چیز. قابل سب تعظیم و تقریب علماء امت، سلاطین ملت، محترم و مکرم اساتذہ کرام اور اس منصب انصاف پر فائز منصفین عظام اور قافلہ اولو العزم کے ہم سفر ساتھیوں، آج میں اس قابل رفعت و وقار دیدہ و گفتار بزم دلربا میں اپنے دامن گفتگو کو جن جواہرات تکلم سے مزین کر کے لایا ہوں وہ ہے اسلام میں صفائی کی ضرورت و اہمیت. محترم سامعین، ایک مسلم ضابطہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ کسی چیز کی پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے. تو آئیے اسلام سے پہلے اور اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب عالم میں دیکھتے ہیں کہ صفائی کا نظریہ کس قدر پایا جاتا ہے. محترم سامعین، اسلام کا آفتاب انقلاب طلوع ہونے سے قبل پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر سو ظلمت کا بسیرا تھا، طہارت اور نظافت سے بے اعتنائی اور لاپرواہی تھی، بدن اور کپڑے کی صفائی کو معیوب اور غسل کرنے کو قابل سزا جرم سمجھا جاتا تھا، بوسیدہ و بدبودار کپڑوں میں رہنے کو لازم قرار دیا جاتا تھا. علامہ ابو الحسن ندوی اپنی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 پہ یوں رقم دراز ہے کہ ابراہیم ایک نامی راہب کہتا ہے کہ میں نے